قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہاں تک سورہ بقرہ کی جن آیات کا ذکر ہو چکا تھا اس سے پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق تھے، کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا اور ہمیں بتا دیا کہ ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، اور مختصراً ان صفات کا ذکر بھی کر دیا. وہ صفات کون کون سی تھی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں بتلاتے تھے ان پر ایمان لانے والے تھے، اقامت صلاۃ کے پابند تھے، نماز کو قائم کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے تھے. تو یہ سارا کا سارا ان لوگوں کا یہاں تک تذکرہ تھا. اب یہ آنے والی پڑھی جانے والی جو آیات ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سرے سے ماننے سے انکار کیا. اور وہ دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو قرآن نے کافر سے تعبیر کیا ہے. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً انکار تو نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کا صراحتاً برملا انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ خفیہ طریقے سے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کہیں اور چلے جاتے کافروں کے پاس تو وہ کہتے ہم کافر ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس بیٹھے تھے. تو ان لوگوں کو قرآن نے کس کے ساتھ تعبیر کیا؟ منافق لوگوں کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ منافقت ہے، تو نفاق ہے ان کے اندر. اس لفظ کے ساتھ قرآن نے ان کو تعبیر کیا. اب یہ جو پہلی دو آیات ہیں ان میں سرے سے ان لوگوں کا نام ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے برملا انکار کیا اور کافر کے لائے. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لانے والے. ٹھیک ہے، ان کے لیے برابر ہے. وہ کیا کریں؟ آپ انہیں ڈرانے کی بات کریں یا انہیں ڈرانے کی بات نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دی؟ مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پہ ایک یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی تعریف کیا ہے. تو کفر کی تعریف ہے، کفر کہتے ہیں چھپانے کو. کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا، حق بات کو چھپانا. تو یہ کفر کی لغوی تعریف ہے. ناشکری بھی کفر کے ذیل میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ناشکری وہ انسان کرتا ہے کہ جو کسی کے احسان کو چھپاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ناشکری بھی کفر ہے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو کفر کہتے ہیں حق بات کو چھپانا، کسی بات کو چھپانا، یہ کفر کا لغوی معنی ہے.
اور شرعی معنی کیا ہوگا کفر کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، آیات کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ یہ اس کا شرعی معنی ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں نے انکار کس وجہ سے کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے مہر لگا دی؟ یہ کس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے؟ یہ اس بنا پر کہا ہے، یہ اس بنا پر کہا ہے کہ یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، اور جو بندہ ضد پہ اڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے حق بات کو کھینچ لیتے ہیں۔ جیسے کافروں کو پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے وہ خاندان یہ اقرار کرتا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ کے اوپر نازل ہونے والی آیات قرآن مجید کی ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے تھے؟ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے، صرف اور صرف حسد بغض کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ کچھ تو ان میں سے ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کہ انہوں نے ہم اگر آپ کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آبا و اجداد غلط تھے، تو ہم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑوں کو غلط نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو لہٰذا جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو وہ اڑے ہوئے تھے اپنی بات پر، ضد پہ قائم تھے، اور جب بندہ ضد پہ آ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ حق بات سے، وہ اچھی بات سے، اصلاح کی بات سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چھن جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ آپ انہیں ڈرانے کی بات کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں نہیں لانا؟ اس لیے کہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور جس چیز کے اوپر مہر لگ جائے، سیل بند ہو جائے، وہاں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے۔ اب آنکھوں کے اوپر بھی اللہ یہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ سکتے کہ ہم نے آنکھوں کے اوپر بھی مہر لگائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ آنکھیں جو ہیں وہ نظر جو ہے وہ اسی چیز کو دیکھے گی کہ جہاں وہ دیکھ رہا ہوگا، جہاں اس کی سمت ہوگی، جہاں اس کی آنکھیں ہوں گی۔ تو آنکھوں کے آگے کوئی چیز آڑے آ جائے تو نظر نہیں آتا، جبکہ دل میں اگر کوئی بات آئے تو دل تو ویسے بھی پسلیوں کے اندر ہے، تو دل میں کہیں سے بھی بات آ سکتی ہے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، کہیں سے بھی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ رہ گئی کانوں کی بات، تو کان بھی انسان اگر کوشش کرے کہ میں فلاں چیز نہیں سننا چاہتا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر بھی اس بات کو سنے گا۔ جیسے گاڑی میں ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ڈرائیور کیا کر لیتا ہے؟ گانے لگا دیتا ہے، تو ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ بند کرو، اس کے باوجود وہ بند نہیں کرتا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے ضد کی وجہ سے، ان کے بغض کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں کے آگے ہم نے پردے رکھ دیے۔ اب یہ حق بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کیا کہہ رہے تھے؟ مَن يَقُولُ، جو کہہ رہے تھے آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے، بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کس بات پر؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لے آئے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ میں نے آپ کو کہا کہ پہلی دو آیتیں یہ کفار کے متعلق تھیں جو برملا انکار کرتے تھے۔ اب آگے جن آیتوں کا تذکرہ، جو آیتیں آگے گزریں گی، جو آئیں گی، تو ان میں منافقوں کا ذکر ہے کہ جو دنیا کی لالچ میں، دنیا میں ذلت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے؟ کافر ظاہر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے۔ اور ایمان کی تعریف ہم نے کل پڑھی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان
وہ کیفیت ہے کہ جو دل سے ہو کر کے اعمال پہ آ کے رکتی ہے، اسلام پہ آ کر تام ہوتی ہے۔ ایمان یہ دلی کیفیت کا نام ہے، اور جب یہ دلی کیفیت اعمال پہ ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں آ جائے، ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جائے، تو وہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور اسلام یہ ظاہری کیفیت ہے انسان کی، یہ جب ظاہری کیفیت سے ہوتا ہوا، اعمال سے ہوتا ہوا دل پہ جا کے ختم ہو جائے تو وہ پھر ایمان کہلاتا ہے۔ تو یہ فرق ہم کل اچھی طرح واضح الفاظ میں سمجھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جنہوں نے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ نہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بات کا انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ اس لیے ایسے دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں جا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کافروں کے پاس جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے ہیں۔ تو وقتی طور پہ تو انہیں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں سے بچ جاتے ہیں، مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ منافق ہیں۔ وقتی طور پہ تو دنیا کی تھوڑا سا فائدہ تو انہیں حاصل ہو گیا، لیکن آخرت میں جو ان کے حصے کا عذاب ہے وہ اس دنیا کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، اور اس بارے میں انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ روگ ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ والی بیماری اور زیادہ کرے گا، یہ والا روگ جو ہے یہ اور زیادہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں دردناک عذاب ہے؟ جو وہ جھوٹ بولتے تھے اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی لعنت نہیں کی سوائے جھوٹوں پر، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹ بولنے والوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں کے پاس جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لینے۔ مفہوم اس طرح ہے، اجازت لینے جاتی ہے کہ جس شخص پہ مجھے بھیجا گیا ہے میں اس پہ واقع ہو جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اگر اجازت نہیں دیتے یا وہ لعنت کے مستحق نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت کو اس بھیجنے والے کے اوپر واپس لوٹا دیتے ہیں، اور وہ جو بھیج چکا ہوتا ہے وہ لعنت واپس اس کے اوپر آ کے پڑ چکی ہوتی ہے۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ لعنت بھیج کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور لعنت ہمارے اوپر واپس لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے یہ والے حرکات چھوڑ دو، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، مسلمانوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہو اور کافروں کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو کافر بتاتے ہو، یہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ والی حرکتیں اپنی چھوڑ دو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو تربیت کرنے والے ہیں، ہم تو دونوں طرف سے رہنمائی کرنے والے ہیں تاکہ لڑائی واقعہ نہ ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کہا تھا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، تو ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ فساد برپا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، یا اصلاح کر رہا ہے معاشرے کی۔ تو لہٰذا اس کی جڑ کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ بغض و عناد ہے۔ ہمیشہ انسان کے دل میں جب بغض، حسد، کینہ جب جمع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ فساد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں فساد آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خیر کو سلب کر لیتے ہیں، خیر کو اٹھا لیتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کر کے کہہ رہے ہیں، الا، خبردار، انہم المفسدون، یہی مفسد لوگ ہیں، یہی جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو بھی نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کو بھی نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کو بھی نہیں مانتے، اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ الا انہم المفسدون، بے شک یہی مفسد ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا انہیں احساس نہیں ہے۔ ہاں، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں،
تو لہٰذا ضدی شخص جو ہوتا ہے اسے ہمیشہ اپنی بات جو ہے وہ 100% کیا لگتی ہے، وہ 100% ٹھیک لگتی ہے. وہ ہر بات میں اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر بات میں میری بات چلے. تو لہٰذا اگر ہمارے دلوں میں ضد ہے تو آج سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے دلوں سے ضد کو ختم کریں گے. اور جب انسان کسی عمل کے اوپر نیت کر لیتا ہے تو نیت کے اوپر چلنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. جب تک انسان نیت نہیں کرتا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات پر چلنے کی ہمت بھی نہیں دیتے. تو لہٰذا آج سے ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ یہ ضد جو ہے یہ ہم نے اپنے دلوں سے نکالنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف سے اگر کوئی خیر ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے تو دلوں کے دروازے کھلے رہیں. یہ نہ ہو کہ دلوں کے دروازے بند ہو جائیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. پھر جب گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. اور جہوں نقطے لگتے لگتے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور نقطے لگتے لگتے کیا ہو جاتا ہے، اس کا دل سارا کا سارا کالا ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، سیل بند کر دیتے ہیں کہ اب اس دل کے اندر خیر داخل نہیں ہو سکتی. اب اسے اچھی باتیں جو ہیں ان سے نفرت پیدا ہوگی، اب یہ اچھی باتوں کی طرف نہیں آ سکتا. ان کالے دھبوں کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے، وہ استغفار ہے، وہ ذکر ہے. لہٰذا اسی لیے بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی بھی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے. لہٰذا ہم سے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ فطرت انسانی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے لوگ مجھ سے معافی مانگنا چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، تو میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا اور ایسی قوم کو، ایسی امت کو بھیجوں گا، پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے. تو لہٰذا گناہ کا سرزد ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، اس گناہ پہ اڑے رہنا یہ حیوانی فطرت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو روزانہ ہم اپنا معمول بنائیں رات کو سونے سے پہلے کہ آج یا اللہ مجھ سے جو جو گناہ ہوئے ہیں میں تیرے دربار میں کیا کرتا ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. جب ہمارا یہ معمول ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے دلوں سے یہ سیاہ دبے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.